علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ کیسی ہیں آپ سب طالبات؟ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت پہ رکھے اور ہم سب سے اپنے دین کا بہترین کام لے لے، آمین۔ سورۃ توبہ، پارہ نمبر 10، آیت نمبر 38 تا 52، سبق نمبر 4، لفظی ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، ما کیا ہے، لکم تمہیں، اذا قیلا کہ جب کہا جاتا ہے، لکم تمہارے لیے یا تم سے، انفرو کہ نکلو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اثقلتم تو نہایت بوجھل ہو جاتے ہو، الی الارض زمین کی طرف، ارادیتم کیا تم خوش ہو گئے ہو، بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی پر، من الآخرۃ آخرت کے بدلے میں یا آخرت کے مقابلے میں، فما تو نہیں ہے، متاع سامان، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا، فی الآخرۃ آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل مگر بہت تھوڑا، الا تنفروا اگر تم نہیں نکلو گے، یعذبکم تو وہ تمہیں عذاب دے گا، عذابا علیما دردناک عذاب یا تکلیف دینے والا عذاب یا اذیت دینے والا عذاب، وَيَسْتَبْدِلْ اور بدل کر لے آئے گا، قوماً کوئی اور قوم، غیرکم تمہارے علاوہ، وَلَا تَضُرُّهُ اور تم نہیں نقصان کرو گے اس کا، شیئاً کچھ بھی، واللہ اور اللہ، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر پوری طرح قادر ہے، الا تنصروہ اگر تم مدد نہیں کرو گے اس کی، فقد تو یقیناً، نصرہ اللہ مدد کی اس کی اللہ نے، اذ جب، اخرجہ اسے نکال دیا، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے، کفروا کفر کیا، ثانی اثنین اس حال میں کہ وہ دو میں دوسرا تھا، اذ ہما جب وہ دونوں، فی الغار غار میں تھے، اذ یقول جب وہ کہہ رہا تھا، لصاحبہ اپنے ساتھی سے، لا تحزن غم نہ کر، ان اللہ بے شک اللہ، معنا ہمارے ساتھ ہے، فانزل تو اتار دی، اللہ اللہ نے، سکینتہ اپنی سکینت یا سکون یا طمانینت، علیہ اس پر، وَأَيَّدَهُ اور اسے قوت بخشی، بِجُنُودٍ ایسے لشکروں کے ساتھ، لم تاروہا کہ تم نے نہیں دیکھا انہیں، وَجَعَلَ اور اس نے کر دیا، قالمۃ الذین ان لوگوں کی بات کو جنہوں نے، کفروا کفر کیا، السفلی سب سے نیچا، وقالمۃ اللہ اور اللہ کی بات، ہی وہی، العلیٰ سب سے اونچی ہے، واللہ اور اللہ، عزیز سب پر غالب، حکیم کمال حکمت والا ہے، انفروا نکلو، خفافاً اس حال میں کہ ہلکے ہو، وثقالاً اور بھاری ہو، وجاہدوا اور جہاد کرو، بِأَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں کے ساتھ، وَأَنفُسِكُمْ اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ذالکم یہ، خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم اگر ہو تم، تعلمون جانتے، لو کانا اگر ہوتا، عرضاً کوئی سامان، قریباً قریب،
व सफरन और सफर, कासिदन दरमियाना, लत्तबऊ का तो वो जरूर तेरे पीछे जाते, वलकिन और लेकिन, बाउदत दूर पड़ गया, अलैहिम उन पर, अशुक्का फासला या अशुक्कतु फासला, वसा यहलिफूना और अनकरीब वो कस्में खाएंगे, बिल्लाही अल्लाह की, ला विस्तताना कि अगर हम ताकत रखते, ला खरजना तो जरूर निकलते, माअकुम तुम्हारे साथ, युहलिकूना वो हलाक कर रहे हैं, अनफुसहुम अपने आप को, वल्लाहु और अल्लाह, यालमु जानता है, इन्नहुम कि वो, लकाजिबून जरूर झूठे हैं, आफा माफ कर दिया, अल्लाहु अल्लाह ने, अनका तुझे, लिमा क्यों, आजिनता तूने इजाजत दी, लाहुम उन्हें, हत्ता यहाँ तक के, यतबय्यना साफ जाहिर हो जाते, लका तेरे लिए, अल्लजीना वो लोग जिन्होंने, सदाकू सच कहा, व तअलमा और तू जान लेता, अलकाजिबीन झूठे लोगों को, ला यस्तअज़िनुका नहीं इजाजत मांगते तुझसे, अल्लजीना वो लोग जो, युमिनूना ईमान रखते हैं, बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी और यौम आखरत पर या आखरत के दिन पर, अन युजाहिदू के इससे जहाद करें, बि अमवालिहिम अपने मालों के साथ, व अनफुसिहिम और अपनी जानों के साथ, वल्लाहु और अल्लाह, अलीमुम खूब जानने वाला है, बिलमुत्तकीन मुत्तकी लोगों को, इन्नमा इसके सिवा कुछ नहीं के, यस्तअज़िनु का इजाजत मांगते हैं तुझसे, अल्लज़ीना वही लोग जो, ला युमिनूना नहीं ईमान रखते, बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी और यौम आखरत पर, वर्ताबत और शक में पड़े हैं, कुलूबुहुम उनके दिल, फाहुम सो वो, फी रैबिहिम अपने शक ही में, यतरद्ददून हैरान फिरते हैं, वलो और अगर, आरादू वो अरादा रखते, अल खुरूजा निकलने का, ला अअद्दू तो जरूर तैयार करते, लहू उसके लिए, उद्दतन कुछ सामान, वलकिन और लेकिन, कारिहल्लाहु नापसंद किया अल्लाह ने, इम्बाअसहुम उनका उठना, फसब्बतहुम तो उसने रोक दिया इन्हें, वकील लक़उदू और उन्हें कह दिया बैठे रहो, मअल काइदीन बैठे रहने वालों के साथ, लौ अगर खराजू वो निकलते, फीकुम तुम में, मा ज़ादूकुम तो ना ज्यादा करते तुम में, इल्ला मगर, खबालन कोई खराबी, वला औदाउ और वो जरूर दौड़ाते घोड़े, खिलालकुम तुम्हारे दरमियान, यबगूनकुम तलाश करते हुए तुम में, अलफितनता फितना, वफीकुम और तुम में, सम्माऊना कुछ कान लगाकर सुनने वाले हैं, लहुम उनके लिए, वल्लाहु और अल्लाह, अलीमुम खूब जानने वाला है, बिज़्ज़ालिमीन जालिमों को, लक़द इब्तगौ बिला शुबा यकीनन उन्होंने तलाश किया, अलफितनता फितना, मिन क़ब्लु इससे पहले भी, वक़ल्लबू और उलट पलट किए, लका तेरे लिए, अल अमूरा कई मामलात, हत्ता यहाँ तक के, जा आ गया, अल हक़ हक, व ज़हरा और गालिब हो गया, अमरुल्लाही अल्लाह का हुक्म, वहुम इस हाल में कि वो, कारिहून नापसंद करने वाले थे, व मिनहुम और उनमें से बाज, मन वो है जो, यकूलु कहता है, इज़न इजाजत दे दे, ली मुझे, वाला तफ्तनी और ना फितने में डाल मुझे, अला सुन लो, या खबरदार हो जाओ, या आगाह हो जाओ, फिल फितनती फितने ही में तो, साकातु वो खुद घिरे हुए हैं, व इन्ना और बेशक, जहन्नमा जहन्नम, लमुहीततुम जरूर घेरने वाली है, बिल काफिरीन काफरों को,
इन अगर तुसिब का तुझे पहुँचे, हसनतुन कोई भलाई, तसूहुम तो वो बुरी लगती है इन्हें, व इन और अगर तुसिब का तुझे पहुँचे, मुसीबतुन कोई मुसीबत, यकूलू तो कहते हैं, कद अखजना हम तो संभाल चुके थे, अमरना अपना मामला, मिन कबलू पहले ही, वयतवल्लौ और वो फिरते हैं, वाहुम इस हाल में कि वो फारिहून बहुत खुश होते हैं। कुल कह दे, लन युसीबना हमें हरगिज नहीं पहुंचेगा, इल्ला मा मगर जो कातबल्लाहु अल्लाह ने लिख दिया है, लना हमारे लिए, हुआ वही, मौलाना हमारा मालिक है, व अलल्लाही और अल्लाह ही पर, फलयतवक्कली पस चाहिए के भरोसा करें, अल मुमिनून ईमान वाले। कुल कह दे, हल किस चीज का, तरब्बसून तुम इंतजार करते हो, बिना हमारे बारे में, इल्ला सवाए इहदा एक के, अल हुस्ना यही दो सबसे अच्छी चीजों में से, व नहनु और हम, नतरब्बसु इंतजार कर रहे हैं, बिकुम तुम्हारे बारे में, अन के युसीबकुम पहुंचाए तुम्हें, अल्लाहु अल्लाह, बेअज़ाबिन कोई आजाब, मिन इंदिही अपने पास से, औ बिअयदिना या हमारे हाथों से, फतरब्बसु सो तुम इंतजार करो, इन्ना बेशक हम भी, माअकुम तुम्हारे साथ, मुतरब्बिसून इंतजार करने वाले हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ील लकुम मुन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाहि अस्सक़लतुम इलल अर्ज़ अरादीतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आखिरा फमा मताउल हयातिद दुनिया फिल आखिरति इल्ला क़लील। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हें क्या है कि जब तुमसे कहा जाता है अल्लाह के रास्ते में रवाना हो जाओ, तो तुम जमीन की तरफ नहायत बोझल हो जाते हो। क्या तुम आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी पर खुश हो गए हो? तो दुनिया की जिंदगी का सामान आखिरत के मुकाबले में नहीं है मगर बहुत थोड़ा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ील लकुम मुन्फ़िरू, सूरत के शुरू से लेकर 37 आयत तक अरब के मुशरिकीन से आलाने बारात और अहले किताब से मुसलमानों के ताल्लुकात और जहाद के बुनियादी अहकाम, बदर और हुनैन के वाक़यात और इनमें अल्लाह ताला की नुसरत और गैबी मदद का तफसीली जिक्र करने के बाद अब जंगे तबूक का तफसीली जिक्र और उसमें मुनाफिकीन के किरदार को खोलकर बयान किया गया है और इस जंग से पीछे रहने वालों पर शदीद नाराजगी का इजहार किया गया है। इससे पहले कि हम तफसीर का आगाज करें, आज के सबक का खुलासा जो है वो थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ। इंशाअल्लाह आज का सबक हमें ये सिखाएगा कि अच्छे दिनों में अल्लाह की पुकार पर लब्बैक कहना कितना आसान होता है, और ये भी कि जब हालात मुवाफिक ना हो तो फिर हमारा रवैया जो है वो कैसा होना चाहिए। ये सूरत हमें सही फैसला करना सिखाएगी। ये सूरत हमें ये सिखाएगी कि हालात कैसे भी हों, क्यों ना हो, अल्लाह के फैसलों को पूरी खुशी के साथ, खुश दिली के साथ दिल से कबूल करना है और दीन की पुकार पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर फौरन पूरी खुशी के साथ, पूरे दिल के साथ लब्बैक कहना है। हाजिर हूँ अल्लाह, जब भी अल्लाह ने आवाज दी, अल्लाह लब्बैक लब्बैक, मैं हाजिर हूँ अल्लाह। बाज़ औक़ात हालात बहुत मुश्किल भी हो जाते हैं और उन्हीं हालात के पेश नजर हमसे कुछ गलत फैसले भी हो जाते हैं। तो देखिए, जब नासाजगार हालात हों, हालात मुवाफिक ना हों या मुश्किल हालात हों, इंसान को वो नुकसान नहीं पहुंचाते जो कि गलत फैसले पहुंचाते हैं। पॉइंट बी नोटेड कि हालात इंसान को वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते जो कि गलत फैसले इंसान को नुकसान पहुंचा देते हैं। आज के सबक में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि गजवा तबूक का जिक्र होगा इंशाअल्लाह। पिछले सबक में जो हमने देखे गजवात, उनके बारे में भी बात की अभी मैंने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदनी दौर के 6 साल जो हैं वो पूरे हो गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब उम्रा का इरादा फरमाया
آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ سرداران مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا۔ وہیں صلح حدیبیہ کے نام سے ایک معاہدہ ہوا۔ اس کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ آپ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس سال عمرہ نہیں کر سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس آ گئے، اور اسی طرح ایک اور شرط بھی تھی کہ مکہ اور مدینہ والوں کی 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں ہوگی۔ ایک بات نوٹ کر لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال تک مہلت مل گئی تھی کہ آرام سے بیٹھ جاتے اور مدینہ ہی میں تبلیغ کا کام کرتے رہتے، لیکن انہوں نے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے کام کو جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ سے اطمینان تھا۔ آپ نے اب دین کو پھیلانے کا کام شروع کر دیا۔ ایک سچا ایمان والا آرام سے نہیں بیٹھتا، اس کی ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے دین کے لیے کام کرتا رہے، اللہ کے احکام اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچاتا رہے، دوسروں کی خیر خواہی کے لیے ہمیشہ بے چین رہنا، اسی کو کہتے ہیں تقوی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے خطوط بھی لکھے تھے، پھر آپ نے وہ خطوط مختلف حکمرانوں اور بادشاہوں کو بھجوائے بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط بصرہ بھی بھجوایا، اس کا حکمران اس وقت شرجیل تھا، یہ رومن حکومت کا باج گزار تھا، یعنی عیسائی۔ حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ یہ خط بھیجا تھا۔ ہمیشہ سے یہ اصول رہا ہے کہ پیغام لانے والے سفیر اور ایلچی کی جان، مال اور عزت کو تحفظ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی سفیر کو تکلیف دیتا تو یہ اعلان جنگ ہوتا۔ شرجیل نے حضرت حارث کو شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ اور افسوس ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کے ساتھ 3000 صحابہ کرام کو اس یعنی شرجیل کے ساتھ جہاد کے لیے بھیج دیا۔ یہ لشکر موتا کے مقام پر تھا، وہاں 1,00,000 رومی فوجی موجود تھے، مسلمان صرف 3000، یعنی ایک مسلمان کے سامنے 33 رومی فوجی تھے۔ رومی فوج جنگی اسباب اور اسلحے سے مزین تھے۔ یہاں سے آپ ایک سبق سیکھ لیں کہ مسلمان ہمیشہ کم ہوتے ہیں، اور ایک بات یاد رکھیں کہ مسلمانوں کی مثال آٹے میں نمک کے برابر ہوتی ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ایک بھری ہوئی پرات آٹے والی، اس کے اندر ایک چٹکی یا آدھا چمچ نمک جو ہوتا ہے نا، وہ بھی کافی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگرچہ مسلمان کم بھی ہوں، کفار کے مقابلے میں ہمیشہ غالب رہیں گے۔ یہ فوج ہرکل نے بھیجی تھی، اب اس نے 1,00,000 فوج اور بھیج دی۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مشورہ کیا، شرعاً ان کے لیے یہ جائز تھا کہ وہ اپنی فوجیں واپس لے آتے، کیونکہ ایک کا 66 کے ساتھ مقابلہ دیکھنے میں ناممکن سی بات لگتی ہے۔ لیکن ایسے ہی موقع پر ایک صحابی نے فرمایا کہ ہم تو شہادت کے لیے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسا جذبہ ہے نا! یعنی کہنے لگے کہ ہمیں ہارنے کا کوئی ڈر نہیں۔ اس لشکر کے کمانڈر حضرت زید بن حارث تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت لاڈلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے پہلے ہدایت دی تھی کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو گئے تو پھر حضرت جعفر لیڈر ہوں گے، اگر ان کو کچھ ہوا تو عبداللہ بن رواحہ لیڈر ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر جانے سے پہلے لوگ ان سے لپٹ لپٹ کر روئے۔ جمادی الاول 8 ہجری موتا کے مقام پر جنگ شروع ہوئی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ ساتھ تھے۔ غزوہ موتا کا شمار اسلام کے فیصلہ کن مارکوں میں ہوتا ہے۔ یہ جنگ روم کے عیسائیوں کے خلاف لڑی گئی تھی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سپہ سالاروں کو مقرر کیا، لیکن وہ تینوں شہید ہو گئے، تو مسلمانوں کو انتہائی پسپائی اور شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس صورتحال میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسلامی فوج کی قیادت سنبھالی اور مسلمانوں کو جمع کر کے رومیوں کو شکست دی۔ 3 لیڈر فوت ہو گئے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ثابت قدمی دکھائی، اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائے، نہ ہی کسی قسم کے خوف کا شکار ہوئے۔ حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر طیار، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم بڑی بہادری سے لڑے اور یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے۔
ان کے شہید ہونے کا منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور ساری صورتحال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بیان فرما رہے تھے۔ تو جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ پھر کیا نکلا؟ اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب زید بن حارثہ، جعفر طیار اور عبداللہ بن رواحہ رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہو گئے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لشکر امیر بن کر لڑے۔ اس دن ان کے پاس 9 تلواریں تھی، جو 9 کی 9 تلواریں ٹوٹ گئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کمان سنبھال لی۔ وہ مسلمان لشکر کو پیچھے پیچھے کرنے لگے۔ کافر فوجی ڈر گئے کہ شاید ان کو پیچھے سے مدد آ رہی ہے اور یہ ہمیں صحرا میں لے جا کر مار دیں گے۔ وہ ڈر کر بھاگ گئے۔ بالآخر لشکر کفار کو شکست ہوئی اور وہ پسپا ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بہترین سپہ سالار تھے اور ان کی جنگی حکمت عملی بھی بہترین تھی۔ مسلمانوں کی فتح ہوئی تو 2 لاکھ کافروں کی فوج کے مقابلے میں صرف 12 مسلمان شہید ہوئے اور کافروں کو بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ یہ جنگ موتا یا جنگ یرموک کا واقعہ ہے کہ پیاسے زخمی کے پاس پانی کا پیالہ لایا گیا تو انہوں نے کہا میرے ساتھ والے بھائی کو دے دو، ساتھ والے نے کہا میرے ساتھ والے کو دے دو، اس طرح سب شہید ہو گئے۔ یہی دینی بھائی کی محبت ہوتی ہے۔ جنگ موتا میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ روم نے بھی اس جنگ میں مدد دی تھی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جہاد کی تیاری کا حکم دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر کھلے عام اعلان جنگ نہیں کرتے تھے، بلکہ جنگی راستے بھی نہیں بتاتے تھے اور بہت ہی زیادہ حکمت عملی سے کام لیتے تھے۔ لیکن غزوہ تبوک کے لیے انہوں نے علانیہ اس بات کا اعلان کر دیا اور جہاد کی تیاری کا اعلانیہ حکم دے دیا۔ اب کیا ہوا کہ تمام وسائل جمع ہونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خود بھی اس جنگ میں جائیں گے۔ اس طرح تمام اسباب جمع ہونے لگے۔ تبوک کا مقام مدینہ سے شمال کی جانب تقریباً 350 میل کے فاصلے پر ہے۔ حجاز کا آخری شہر ہے۔ مسلم ملکوں کی باؤنڈری تھی۔ جنگ کے قابل ہر شخص پر جہاد کے لیے نکلنا فرض تھا۔ عام حالات میں جہاد پر نکلنا فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کچھ لوگ نہیں بھی جاتے تو گناہ نہیں ہوتا، لیکن جب مسلمان حکمران سب کا نکلنا فرض کر دے تو پھر فرض عین بن جاتا ہے۔ سخت امتحان، شدید گرمی، فصلیں پکی ہوئی تیار کھڑی ہیں، اگر وقت پر پھل نہ اتارا تو خراب ہو جائے گا۔ قحط کا حال، طویل صحرائی سفر، وقت کی سپر پاور سے مقابلہ، سواری اور اسباب موجود نہیں۔ اس وقت نکلنے کا مطلب تھا کہ اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کر دو۔ بڑی ہی سخت اور کڑی آزمائش کا وقت تھا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان سے محبت کا امتحان تھا۔ تو اس وقت ان حالات میں 3 گروہ جو تھے وہ بن گئے: فوج تیار کرنے والے، منافقین اور مخلصین کا گروہ۔ رومیوں سے جنگ کی تیاری شروع ہو گئی۔ رومیوں سے جنگ کا اعلان کر دیا گیا اور یہ تمام معاملات طے کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں اعلان فرما دیا کہ لڑائی کی تیاری کریں۔ قبائل عرب اور اہل مکہ کو بھی پیغام دیا کہ لڑائی کے لیے نکلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کسی غزوے کا ارادہ فرماتے تو احتیاط کے مطابق اگر جانا کسی اور طرف ہوتا تو بتایا دوسرے راستے کی طرف جاتا، لیکن اس غزوہ میں چونکہ وقت جو تھا وہ کم تھا، حالات کی تنگی تھی، یعنی موقع کی مناسبت سے حالات کی تنگی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان کر دیا کہ رومیوں سے جنگ کا ارادہ ہے، تاکہ لوگ کھل کر مکمل تیاری کریں اپنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر لوگوں کو جہاد کی ترغیب بھی دی اور جنگ ہی پر ابھارنے کے لیے سورۃ توبہ کا ایک ٹکڑا نازل ہوا۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ اور خیرات کرنے کی فضیلت بیان کی اور اللہ کی راہ میں اپنا مال اور اپنی جان خرچ کرنے کی طرف رغبت دلائی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جنگ تھی۔ یہ مسلمانوں کے خلوص، ان کی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی اطاعت کا ٹیسٹ تھا۔ اسلامی لشکر تبوک میں اتر کر خیمہ زن ہو گیا اور رومیوں سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر والوں کو مخاطب کر کے ایک بڑا ہی پر اثر خطبہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دنیا اور آخرت کی بھلائی کی رغبت دلائی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، پھر اللہ تعالیٰ کے انعامات کی خوشخبریاں سنائی. اس طرح فوج کا حوصلہ بہت بلند ہو گیا. ان میں توشے، ضروریات اور سامان کی کمی اور وہ تمام اسباب جو تھے ان کے وہ قلیل اور ناقص تھے، وہ اس راہ سے پر ہو گیا. دوسری طرف روم اور ان کے حلیفوں کا یہ حال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد کی خبر سنی تو ان کے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی. انہیں آگے بڑھنے اور ٹکر لینے کی ہمت ہی نہیں تھی ہو رہی، اور وہ اندرون ملک شہروں میں بکھر گئے. ان کے اس طرز عمل کا اثر جزیرہ عرب کے اندر اور باہر مسلمانوں کی ساکھ پر بہت ہی عمدہ ہوا. مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، اور پھر اس سے بہت سارے سیاسی فائدے بھی حاصل ہوئے کہ جنگ کی صورت میں ان کا حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا. غزوہ تبوک جنگ 9 ہجری اکتوبر 630 عیسوی میں یہ افواہ پھیلنے کے بعد کہ بعض نتینوں نے ایک فوج تیار کر کے شام کے محاذ پر رکھی ہے اور کسی بھی وقت وہ حملہ کر سکتی ہے، مسلمان ایک عظیم فوج لے کر شام کی طرف تبوک کے مقام پر چلے گئے. وہاں کوئی دشمن فوج نہ پائی، اس لیے جنگ نہ ہو سکی، مگر اس علاقے کے کئی قبائل سے معاہدے ہوئے اور جزیہ ملنے لگا، اور مسلمانوں کی طاقت کے چرچے پورے عرب میں دور دور تک پھیل گئے. اس میں ہمارے لیے عمل کا نقطہ کیا ہے؟ ہمارا کام ہے دین کے لیے کوشش کرتے رہنا، اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہونا. الحمدللہ یہ تو تھا ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ. اب آتے ہیں آیت کی تفسیر کی طرف. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین کی طرف نہایت بوجھل ہو جاتے ہو. کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے ہو؟ تو دنیا کی زندگی کا سامان تو آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا ہے، یعنی بہت ہی کم ہے. ایسا لگ رہا ہے نا جس طرح اللہ تعالیٰ بندے کو جھنجھوڑ رہا ہے، یہ جھنجھوڑا ہی جا رہا ہے یہاں اس آیت میں نا. اس سورت کو سورت فادیحہ یعنی منافقین کو رسوا کرنے والی سورت بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں جہاد پر ابھارنے کے لیے وعدہ و وعید، انداز و تبشیر اور ثواب اور عذاب وغیرہ کے بیان کے طریقے اختیار کیے گئے ہیں. اس لیے اس کا نام بحوث یعنی نہایت ابھارنے والی سورت بھی ہے. علماء تفسیر متفق ہیں کہ یہاں سے ان لوگوں پر عتاب کا آغاز ہوتا ہے جو غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہے تھے، جب پھل جو تھے وہ پک کر تیار تھے، گرمی شدید تھی اور سائے نہایت خوشگوار محسوس ہو رہے تھے. اس لیے بعض نام نہاد مسلمان جہاد پر روانہ ہونے سے جی چرانے لگے. اللہ تعالیٰ نے بات شروع ہی ایمان کو حرکت دینے سے کی ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اپنے ایمان کے تقاضے ہی پر غور کرو. کیا اس کا تقاضا یہی ہے جو جہاد پر نکلنے کے حکم پر تم اختیار کر رہے ہو؟ اثقلتم یعنی نہایت بھاری اور بوجھل ہو جاتے ہو کہ اٹھانے سے نہیں اٹھتے. اس کا باعث کیا ہے؟ اس کا باعث اس کے سوا کیا ہے کہ تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو معمولی، حقیر اور ناپائیدار ساز و سامان پر جو کسی بھی وقت ختم ہو جائے گا، کسی بھی وقت تم سے چھین لیا جائے گا، اس آخرت کے مقابلے میں راضی ہو گئے ہو جس کی نعمتیں ہمیشہ والی ہیں، جس کی نعمتیں ایسی ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنی اور نہ ہی ان کا خیال کسی انسان کے دل میں آیا ہے. اگر ایسا ہے تو دنیا کی زندگی کے بارے میں جان لو کہ جو دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے وہ تو آخرت کے مقابلے میں بہت ہی قلیل سا ہے، بہت ہی تھوڑا سا ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اس کی مثال تو سمندر کے مقابلے میں انگلی ڈبونے سے اس پر لگنے والے پانی کی سی ہے، جیسا کہ حضرت مستورد رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل بھی فرمایا ہے مسلم شریف کی حدیث میں. حدیث کا نمبر ہے 2858. تو اس طرح تبوک ایک مشہور مقام کا نام ہے جو مدینہ سے شمال کی طرف تقریباً 600 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. یہ واقعہ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں پیش آیا. اس غزوے کا پس منظر کچھ اس طرح سے تھا کہ ملک شام پر قبیلہ غسان حکمران تھا جو شاہ روم کے تابع تھا. اسے یہ فکر تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ عرب سے فری ہو چکے ہیں تو اب ہماری باری آنے والی ہے، تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ شاہ روم کو بلا کر عرب پر پہلے ہی سے حملہ کر دیں
تاکہ مسلمانوں کو ہم پر حملہ کرنے کی ہمت نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع مل گئی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ سرزمین عرب سے نکل کر دشمن کے علاقے یعنی شام میں جا کر انہیں عرب پر حملے سے روک دیا جائے۔ چونکہ سفر بہت مشکل اور لمبا تھا، فصل کی کٹائی کا موسم تھا اور سواریاں اور سامان حرب جو تھا وہ بھی پوری طرح تیار نہیں تھا، اس لیے اسے جیش الاسرا یعنی تنگی کے زمانے کا لشکر کہا جاتا ہے۔ اس لیے اگرچہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ آپ جب بھی کہیں حملہ کرنا چاہتے تو آپ اپنی اصلی جگہ کو چھپا دیتے تھے، مطلب جس جگہ آپ نے جانا ہوتا اس جگہ کی نشاندہی کرنے کی بجائے آپ ادھر ادھر کے متعلق لوگوں سے حالات معلوم کرتے تاکہ لوگوں کو حملے کے اصل مقام کا پتہ نہ چل سکے۔ لیکن اب آپ نے لوگوں کو صاف صاف الفاظ میں اپنا ہدف واضح کر دیا، جس طرح کے پیچھے میں نے ابھی اس کے خلاصے میں آپ کو بتایا بھی ہے، اور پھر سب کو نکلنے کا حکم دے دیا۔ اب تقریباً 30,000 مجاہد جو تھے وہ تیار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے شاہ روم کو بھی خط لکھا جس میں اسے دین اسلام کی دعوت دی۔ وہ اسلام لانے پر آمادہ بھی ہو گیا، لیکن قوم نے اس کا ساتھ نہیں دیا، اس لیے وہ اسلام سے محروم رہا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر تبوک پہنچ گئے اور دشمن کا 20 دن تک انتظار کرتے رہے، مگر کسی میں مقابلے پر آنے کی جرت ہی نہ ہوئی، نہ ہی کوئی جنگ ہوئی۔ اس علاقے کے ارد گرد کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی اطاعت کا عہد کیا، اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے۔ آپ دشمن کو خوفزدہ کر کے اسلام کی دھاک بٹھا کر کامیاب اور فاتح بن کر واپس تشریف لائے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سارا ملک شام فتح ہو گیا اور اسرائیل کے مقبوضہ حصے کے سوا اب تک اسلام کے زیر نگیں ہے۔ دنیا کی زندگی کا سامان اتنا قلیل اور اتنا مختصر ہے کہ عبدالعزیز بن مروان رحمہ اللہ نے اپنے انتقال کے وقت اپنا کفن منگوایا، اسے دیکھ کر فرمایا پس میرا تو دنیا سے یہی حصہ تھا، میں اتنی دنیا ہی لے کر یہاں سے جا رہا ہوں۔ پھر پیٹھ موڑ کر رو کر کہنے لگے، ہائے دنیا، تیرا بہت بھی کم ہے اور تیرا کام تو بہت ہی چھوٹا ہے، افسوس ہم تو دھوکے ہی میں رہے۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا عليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير۔ اگر تم نہیں نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور بدل کر تمہارے علاوہ اور لوگ لے آئے گا، اور تم سے اس کا کچھ نقصان نہیں ہو سکے گا یا تم اس کا کچھ نقصان نہیں کر سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، عذاب علیم یعنی دنیا میں ذلت اور رسوائی، محکومیت اور غلامی، اور آخرت میں آگ کا عذاب جس کی تو کوئی حد ہے ہی نہیں۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، یعنی یہ نہ سمجھو کہ اگر ہم جہاد کے لیے نہیں نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ کا کام پورا ہونے سے رہ جائے گا، ہرگز ہرگز نہیں، اللہ کا کام پورا ہو کر رہتا ہے۔ اگر تم نہیں نکلو گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا اور انہیں اسلام پر غالب کرنے کے لیے جہاد کی سعادت سے نوازے گا، اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، کیونکہ وہ تمہاری یا کسی اور کی مدد کے بغیر خود اکیلا ہی ہر چیز پر پوری طرح سے قادر ہے۔ ہمیں اسباب کی ضرورت پڑتی ہے، اسے صرف کن کہنا پڑتا ہے، وہ کن کہتا ہے اور اپنے معاملات خود بخود انجام دے لیتا ہے۔ بعض اوقات یہ بھی سزا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا انسان کے لیے وسیع کر دیتا ہے اور انسان سے سکون اور اطمینان چھین لیتا ہے۔ یاد رکھیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے، دنیا کے ساز و سامان میں نہیں۔ میں نے اکثر خواتین کو یہ شکوے کرتے ہوئے دیکھا، یہ سوال پوچھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابھی کل ہی کسی ایک بہن کا میسج آیا تھا کہ کیا میں وہ 11ویں شریف دلوایا کروں، کیا میں وہ کیا کہتے ہیں غیر اللہ کے نام کی بڑی وہ شرک کے بارے میں وہ بڑی باتیں کر رہی تھی، سوالات پوچھ رہی تھی کہ کیا یہ سب میں کیا کروں، کیونکہ میرے حالات بہت خراب ہیں، میں بہت مشکل حالات میں ہوں، کسی کاروبار میں بھی ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو یاد رکھیں، شرک کر کے فائدہ نہیں ملتا، فائدہ اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے میں ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے دین کا کام کروانا ہوتا ہے، وہ کروا لیتا ہے. ہم نہیں کریں گے تو ہماری جگہ پہ کوئی اور آ جائے گا، کوئی اور نہیں تو وہ کوئی اور جسے چاہے وہ لے آئے گا. وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے نا. ہم نے سورۃ مائدہ میں پڑھا تھا نا کہ اللہ ویسے لوگوں سے دین کا کام کروا لے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اگر کوئی دنیا داری میں مصروف رہنا چاہتا ہے تو شوق سے لگا رہے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، تو اللہ دنیا کے کاموں میں ہی اس کو لگا دے گا، دنیا کے کاموں میں ہی اس کو مشغول کر دے گا. یہ دنیا کی ہوس میں اتنا دنیا کے پیچھے بھاگے گا کہ اس کا سکون، اس کا اطمینان، ہر چیز اس کے پاس سے ختم ہو جائے گی. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب حفاظت کرنے پہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی جو حفاظت تھی وہ چھوٹے چھوٹے پرندوں سے کروا دی تھی، اور ایک اتنے بڑے لشکر کو کھایا ہوا بس بنا دیا تھا. اور پھر ملکہ سبا کی طرف دیکھیں، ایک پرندے یعنی ہدہد کے ذریعے اس کو پیغام پہنچا دیا تھا. اللہ نے جب اپنا کام کرنا ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے، جس طریقے سے وہ چاہے اور جس کے ذریعے سے چاہے وہ کروا لیتا ہے. اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ ذرا ڈانٹ رہے ہیں، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ أَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور اگر تم اس کی مدد نہ کرو تو بلا شبہ اللہ نے اس کی مدد کی جب اسے ان لوگوں نے نکال دیا جنہوں نے کفر کیا، جبکہ وہ دو میں دوسرا تھا. جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اپنی سکینت اس پر اتار دی اور اسے لشکروں کے ساتھ قوت دی جو تم نے نہیں دیکھے، اور ان لوگوں کی بات کو نیچا کر دیا جنہوں نے کفر کیا تھا. اور اللہ کی بات ہی سب سے اونچی ہے، اللہ کا کلمہ ہی سب سے بلند ہے، اور اللہ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے. إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، یعنی اگر تم تبوک کے لیے نہیں نکلو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو نہ نکلو، نہ کرو مدد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ اکیلا ہی کافی ہے، اللہ اکیلا ہی کافی ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے. دیکھ لیں جب مکہ کے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، اور اس کے ساتھ صرف اس وقت کون تھا؟ ایک ساتھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنہیں یار غار بھی کہا جاتا ہے. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کسی کی مدد کے بغیر خود اس کی مدد کی، یعنی اپنے نبی کی اللہ نے خود مدد کی تمہاری مدد کے بغیر. آپ بھی اسے کسی قسم کی مدد کی ضرورت نہیں. ہاں، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم دشمنان اسلام کے مقابلے کے لیے نکلو، یہ تمہارے حق میں، تمہارے لیے بہتر ہے. ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا سے مراد پہلا ہے. ثانی اثنین، اس میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. اسی طرح ثالثو ثلاثاتین یا رابعو اربعاتین میں ثالث یا رابع وہ ہوگا جو پہلا ہوگا، باقی بعد میں ہوں گے. ہاں، رابعو ثلاثاتین یا خامسو اربعاتین، اس میں چوتھا یا پانچواں وہ ہوگا جو بعد میں ملے گا، اور اس کا نمبر چوتھا یا پانچواں ہوگا. تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور اکثر دینی منصبوں اور عہدوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی فائز رہے ہیں. سب سے پہلے مسلمان ہوئے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جس پر بہت سے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم بھی مسلمان ہوئے. جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ نہیں ہوئے، مرض الموت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت تاکیدی حکم کے ساتھ اور کسی بھی دوسرے کی امامت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے بعد آپ کے قائم مقام کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلح پر کھڑے ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے. اسی طرح اول اور آخر صدیق کے اکبر رضی اللہ عنہ کو دوسرا ہونے کا شرف حاصل رہا. اذ یقول لصاحبہ، یہاں صاحب مراد
ساتھی ہونے کا شرف بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ صاحب کا لفظ اصل میں اکثر اوقات ساتھ رہنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی لیے بیوی کو بھی صاحبتن کہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، سورۃ انعام آیت نمبر 101۔ اس کی اولاد کیسے ہوگی جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں؟ اس سے کیا معلوم ہوا؟ پس معلوم ہوا کہ جو شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحب رسول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ساتھی اور یار غار ہونے کا منکر ہے، وہ در حقیقت قرآن کا منکر ہے۔ رفیق غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی تھے، صرف یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ دوسرے اصحاب بعض تو پہلے نکل گئے تھے اور بعض بعد میں آئے تھے۔ اذ ہما فی الغار، اس غار سے مراد غار ثور یعنی پہاڑ کی چوٹی کے قریب واقع ایک غار ہے جو مکہ سے جنوب کی طرف تقریباً 5 میل کے فاصلے پر ہے۔ اب بھی وہاں پر ہے۔ اب بھی جب لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں، تو ان تمام جگہوں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ ہم بھی جب گئے تھے تو ہم بھی وہاں پر گئے تھے، ہمیں بھی اللہ وہاں پر لے کر گیا تھا، جو مکہ سے جنوب کی طرف تقریباً 5 میل کے فاصلے پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ آپ کا تعاقب کیا جائے گا، آپ کا پیچھا کیا جائے گا، آپ کو تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا راستہ جو شمال کی طرف ہے اس راستے کو چھوڑ کر جنوب والی سمت اختیار کی اور غار ثور میں جا کر چھپ گئے تاکہ تلاش کرنے والے آپ کو آسانی سے نہ تلاش کر سکیں۔ تفسیر ماجدی میں ہے، اس غار کا دہانہ اب تک اتنا تنگ ہے کہ اندر صرف لیٹ کر ہی جانا ممکن ہے، اور بالکل ایسا ہی ہے۔ وہاں پر غار کا دہانہ اتنا ہی تنگ ہے کہ ایک آدمی بمشکل لیٹ کر یا نیچا ہو کر اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح شیخ رشید رضا مصری نے تفسیر المنار میں ایک مصری امیر الحج ابراہیم رفت پاشا سن 1318 ہجری کے حوالے سے غار کی پیمائش وغیرہ بھی دی ہے اور اس کی تنگی کا ذکر صراحت کے ساتھ کیا ہے، اور الحمدللہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 3 دن چھپے رہے، پھر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری پر انعام مقرر ہو چکا تھا، اس لیے دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کے لیے ہر ممکن کوشش کی، حتیٰ کہ بعض قدموں کے نشان پہچاننے والے غار کے سرے تک بھی پہنچ گئے، اور تلاش کرنے والوں میں ایک تو بالکل آپ کے سر پر پہنچ گیا جس کو سراقہ کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کے قدم نظر آنے لگے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خوف محسوس ہونے لگا۔ انہیں فکر لگ گئی کہ اگر ان میں سے کسی شخص نے نیچے اپنے قدموں کی طرف مڑ کر دیکھ لیا تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے، اور یہ چیز دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت غمزدہ ہو گئے تھے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جبکہ میں اس غار میں تھا، اگر ان میں سے کوئی شخص اپنے قدموں کے نیچے نظر ڈالے تو ہمیں ضرور دیکھ لے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، ان 2 کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے؟ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 3653۔ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس سے مراد خاص ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص مدد، ورنہ عام ساتھ تو ہر شخص کو حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ اللہ ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں بھی ہو، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمندر کے کنارے پہنچنے پر اور فرعون کی فوج کو دیکھنے پر ان کی قوم نے اپنے پکڑے جانے کے ڈر کا خطرہ پیش کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کَلَّا إِنَّ مَعِیَ رَبِّی، سورۃ شعراء ہے آیت نمبر 62، ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے۔ چنانچہ انہوں نے معیہ یعنی اللہ تعالیٰ کی معیت میں اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح فرمانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل کر دی. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی سکینت نازل فرمائی. اور بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، یعنی ان کے لیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ تعالیٰ کی سکینت پہلے ہی سے نازل تھی، مگر اس سے علیہ، اس کی ضمیر کے بعد میں آنے والی ضمیر وَأَيَّدَهُ بِجَنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اس کے ساتھ مطابقت نہیں رہتی، اور کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی سکینت کے علاوہ خاص سکینت نازل فرمائی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان میں مزید اضافہ ہوا ہو. اس لیے راجح قول یہی ہے کہ اس سے مراد، یعنی علیہ سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وَأَيَّدَهُ بِجَنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لشکروں کے ساتھ جنہیں ہم نے نہیں دیکھا، یعنی جنہیں تم نے نہیں دیکھا، کہ انہوں نے تعقب کرنے والوں کی نگاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑنے ہی نہیں دی، جیسا کہ حنین میں اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تھی، اور پھر بدر میں بھی. بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ سورۃ عنکبوت یعنی مکڑی نے جالا بن دیا تھا اور کبوتری نے گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے تھے، مگر یہ تمام باتیں جو ہیں یہ ثابت نہیں ہیں. علامہ البانی رحمہ اللہ نے ان کو ضعیف کہا ہے، اور سلسلہ ضعیفہ میں سورۃ العنکبوت کے قصے میں ان روایات کو ضعیف قرار دیا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اسلام اور اللہ کی بات سچ ہو گئی اور کفر کی بات نیچی ہو گئی. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، یعنی ہجرت، بدر، احد، خندق، حدیبیہ، فتح مکہ، حنین، تبوک، ہر جگہ کفر کو نیچا کر دکھایا اللہ تعالیٰ نے، اور اسلام کا اور حق کا بول بالا کر دیا. کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ تعالیٰ کا بول ہی سب سے بالا اور اس کی بات ہی سب سے اونچی ہے. اگر کہیں مسلمان نیچے رہے تو اللہ کی بات کے نیچا ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے ایمان اور عمل کی کمی اور کوتاہیوں کی وجہ سے. جس طرح کہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 139 میں فرمانے باری تعالیٰ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، نکلو ہلکے اور بوجھل اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. انفروا خفافا وثقالا، اللہ تعالیٰ نے تبوک کے لیے نہ نکلنے والوں کی صورت میں دنیا اور آخرت میں عذاب علیم کی وعید سنا دی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے سوا کسی کی مدد کا محتاج نہ ہونے کا ذکر بھی فرما دیا ہے، اور اب تاکید کے ساتھ تمام مسلمانوں کو جنگ کے لیے نکلنے کا حکم دے دیا ہے. اسے نفیر عام کہا جاتا ہے. اس حکم کے بعد ہر مسلمان پر نکلنا فرض ہو جاتا ہے. ماں باپ یا بہن بھائی یا بیوی یا بچے، کسی کی اجازت کی ضرورت باقی نہیں رہتی. ہلکے اور بوجھل الفاظ جو ہیں وہ عام ہیں، اس لیے اس میں سب شامل ہیں، یعنی طبیعت چاہتی ہے یا نہیں چاہتی، دل مانتا ہے یا نہیں مانتا، ارادہ ہے یا نہیں ارادہ، خوشحالی ہے یا تنگ دستی ہے، مجرد ہو یا عیالدار ہو، بیمار ہو یا بوڑھے ہو، ہتھیار بند ہو یا بے ہتھیار ہو، بچے ہو یا بوڑھے ہو، بچے مطلب جو نوجوان ہوتے ہیں، نوجوان ہو یا بوڑھے ہو، یعنی کسی بھی صورت میں ہو، کسی بھی حال میں ہو، ہر حال میں نکلو. حکم دے دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ ہر حال میں جہاد کے لیے نکلو. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی انفروا خفافا وثقالا، تو کہنے لگے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم بوڑھوں اور جوانوں سب کو نکلنے کے لیے کہا ہے. ان کی اولاد نے کہا ابا جان، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگیں لڑی ہیں، حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئے، اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ بھی تو ہم آپ کی جگہ جنگ کریں گے، مگر وہ نہ مانے. انہوں نے سمندر کا سفر اختیار کیا یہاں تک کہ فوت ہو گئے، تو 7 دن تک انہیں دفن کرنے کے لیے کوئی جزیرہ نہ ملا، اور اس دوران میں ان کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی. یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 5508.
پھر اسی طرح حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ بڑھاپے اور بھاری جسم کے باوجود نکلے. ایک آدمی نے ان سے کہا کاش آپ اس سال جنگ کے لیے نہ جائیں. تو انہوں نے کہا سورہ بہوس یعنی توبہ ہمیں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتی. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، حکم دے دیا ہے، انفروا خفافا وثقالا کہ نکلو، جہاد کے لیے نکلو، ہر حال میں نکلو، چاہے ہلکے ہو چاہے بھاری ہو، اور میں اپنے آپ کو ہلکا ہی پاتا ہوں. اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں شریک ہوئے، پھر 1 سال کے سوا کبھی مسلمانوں کی کسی جنگ سے پیچھے نہیں رہے. اگر ہم تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تاریخ کی کتابوں کے مطابق 90 سال کی عمر میں قسطنطنیہ جانے والے لشکر میں آپ شریک ہوئے. ان کے امیر یزید بن معاویہ تھے. بیمار ہوئے تو یزید ان کی بیمار پرسی کے لیے آئے. پوچھا کوئی خواہش ہو تو بتائیں. فرمایا میری خواہش یہ ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو سوار ہو کر دشمن کی سرزمین میں جہاں تک آگے جا سکوں جاؤں. جب اس سے آگے بڑھنے کی گنجائش نہ رہے تو مجھے وہاں دفن کر دو، پھر واپس آ جاؤ. ابو ایوب رضی اللہ عنہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے انفروا خفافا وثقالا، اور فرماتے میں یا تو ہلکا ہوں گا یا بوجھل، یعنی ہر حال میں نکلنے کا حکم ہے. جہاد کے لیے نکلنا کسی شخص پر کب ہر حال میں فرض ہوتا ہے؟ اس کی تفصیل آپ نے سورۃ بقرہ میں پڑھ لی ہے. اس میں ہمارے لیے عمل کا نقطہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال اور جان کے ساتھ جہاد کریں. وَلَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اگر کوئی قریب سامان اور درمیانہ سفر ہوتا تو وہ ضرور تیرے ساتھ جاتے، لیکن ان پر فاصلہ دور پڑ گیا اور عنقریب وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے اور اگر ہم طاقت رکھتے تو تمہارے ساتھ ضرور نکلتے. وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں. لو کان عرضا قریبا، یہ آیت جو ہے یہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے جو لوگ تھے ان کے بارے میں نازل ہوئی. آرادن سے مراد دنیا کا وہ ساز و سامان ہے جو انسان کی خواہشوں کے پیش نظر رہتا ہے، قریباً جس کا حصول بالکل آسان ہوتا ہے. اسی طرح قاصداً درمیانہ، یعنی جس میں شدید مشقت درپیش نہیں ہوتی. الشقۃ وہ فاصلہ جو نہایت مشقت اور تھکن سے طے ہو. یہ مشقت مشتق سے ہے. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا الشقۃ اس کا معنی عرض بعید کا سفر ہے، یعنی اگر آسانی سے مال غنیمت ملنے کی توقع ہوتی اور سفر بہت لمبا نہ ہوتا جس کا راستہ بھی نہایت کٹھن تھا تو یہ لوگ ضرور آپ کے ساتھ جاتے. مگر خاص کر فی سبیل اللہ جہاد جس میں آسانی سے حصول غنیمت کی بجائے مال اور جان کی قربانی ہو، بعید سفر ہو اور شہادت کا واضح امکان ہو، منافق کے لیے تو یہ بہت مشکل ہے، بہت ہی دشوار اور بہت ہی کٹھن. یہاں اس آیت کے اندر منافقین کا ذکر ہے کہ وہ اس لیے نہیں جا رہے کہ سفر دور کا ہے اور شاید کچھ وہاں سے ملے بھی نہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کو مجبور نہیں کرتے تھے. لوگ اپنے ایمان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پر چل پڑتے تھے. جوان بوڑھے، امیر ہوں فقیر ہوں، فارغ ہوں مشغول ہوں، خوشحال ہوں تنگ دست ہوں، بھاری ہوں یا ہلکے، حاجت مند ہوں یا کاریگر ہوں، آسانی والے ہوں سختی والے ہوں، پیشہ ور ہوں، کسی بھی قسم کے حالات ہوں، بلا عذر کھڑے ہو جائیں گے اور راہ الہی کے لیے جہاد پر چل پڑیں گے. پھر قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے، بہانے بنا کر اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں. وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. اللہ تو خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ کو تو سب علم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم دل تھے. جو کوئی بھی بہانہ بناتا وہ ان کو اجازت دے دیتے کہ بھائی اللہ کی راہ میں نکلو. اگر منافق کچھ بہانہ کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے. وہی لوگ باہر نکل کر باتیں کرتے کہ یہ تو کانوں کے کچے ہیں، ہم جو کہتے ہیں فوراً مان لیتے ہیں. نعوذ باللہ، آگے اللہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ کر رہے ہیں، راستہ دکھا رہے ہیں. عَفَ اللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ. اللہ نے تجھے معاف کر دیا، تو نے انہیں کیوں اجازت دی یہاں تک کہ تیرے لیے وہ لوگ صاف ظاہر ہو جاتے جنہوں نے سچ کہا اور تو جھوٹوں کو جان لیتا. عَفَ اللَّهُ عَنْكَ. ہوا کچھ یوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف روانہ ہونے لگے تو بعض منافقین نے ہیلے بہانے بنانا شروع کر دیے اور کسی نہ کسی بہانے سے مدینہ میں رہنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی. حالانکہ انہوں نے طے کر رکھا تھا کہ اجازت نہ بھی ملی پھر بھی ہم نے نہیں جانا. اب ان کی آزمائش کے لیے انہیں اجازت دینے سے اس وقت تک گریز کرنا چاہیے تھا جب تک کہ واضح نہ ہو جاتا کہ کس کا عذر حقیقی ہے اور کون بہانے اور ہیلوں سے کام لے رہا ہے، کون مکر و فریب کر رہا ہے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حقیقت کھلنے سے پہلے ہی انہیں مدینہ میں رہنے کی اجازت دے دی. اس اجازت دینے پر اللہ تعالیٰ اپنے ناراض ہونے کا اظہار فرما رہے ہیں، مگر نہایت لطف و کرم اور مہربانی کے ساتھ، کہ اس اظہار سے پہلے معاف کر دینے کی اطلاع دی ہے اور فرمایا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. اس میں پیچھے رہنے والوں کی مذمت بھی صاف نمایاں ہے، کیونکہ ان میں کم ہی تھے جن کا عذر صحیح تھا، اکثر لوگ تو جھوٹ بول رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ان لوگوں کو اجازت دینے پر ناراضگی کا اظہار کیا. فرمایا جنہوں نے آپ سے اجازت مانگی اور انہیں اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے بتایا جو جہاد میں نکلنا ہی نہیں چاہتے تھے. اور پھر دیکھیے کہ سورۃ نور کی آیت نمبر 63 میں فرمانے باری تعالیٰ ہے ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ. بے شک جو لوگ تجھ سے اجازت مانگتے ہیں وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. وہاں مراد یہ ہے کہ منافقین اجتماعی کام مثلا جہاد وغیرہ میں آئے ہوئے ہوں تو بغیر پوچھے ہی وہاں سے کھسک جاتے تھے، اجازت مانگتے ہی نہیں تھے، جبکہ جو اہل ایمان تھے وہ ضرورت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے اور آپ سے پوچھے بغیر کہیں نہ جاتے. اللہ تعالیٰ کا کتنا یونیک اور خوبصورت سا انداز ہے کہ ان منافقین کی باتوں میں کیوں آ جاتے ہو. اللہ عیار لوگوں کو بے نقاب کر رہا ہے، جو لوگ غزوہ تبوک میں جانے سے رہ گئے تھے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے جھوٹے بہانے اور بناوٹی عذر پیش کرنے لگے تھے. انہیں اس آیت میں ڈانٹا گیا ہے کہ دراصل انہیں تو کوئی معذوری تھی ہی نہیں. اگر کوئی آسان غنیمت کا اور قریب کا سفر ہوتا تو یہ لالچی جو تھے وہ ساتھ ضرور جاتے، لیکن شام تک کا لمبا سفر ان کے گھٹنے توڑ دے گا. اس مشقت کے خیال نے ان کے ایمان کو کمزور کر دیا. اب یہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھوٹی قسمیں کھاتے اور اپنے ایمان کا یقین دلاتے اور ہیلے بہانوں سے کوئی نہ کوئی عذر پیش کرتے تاکہ ہم مدینہ میں پیچھے رہ جائیں اور ہمیں جہاد کے لیے نہ جانا پڑے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے جھوٹ کا مجھے علم ہے، انہوں نے تو اپنے آپ کو غارت کر دیا ہے. اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ بڑے ہی خوبصورت انداز میں مخلصین کی حمایت کر رہے ہیں. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. تجھ سے وہ لوگ اجازت نہیں مانگتے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اس سے کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں، اور اللہ متقی لوگوں کو خوب جاننے والا ہے. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله. کیونکہ انہیں تو خود جہاد میں جانے کا شوق ہے اور وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب انہیں اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا موقع ملتا ہے، کب انہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا موقع ملتا ہے، اور وہ کب اپنے گھروں سے جہاد کے لیے نکلیں تاکہ شہید ہو کر اللہ کی راہ میں وہ اپنے اللہ کے پاس جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لوگوں کے معاش میں ان کے لیے سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے ہوئے ہے، اس کی پشت پر اڑتا پھر رہا ہے. جب کبھی دشمن کی آمد پر کوئی خوف کی آواز یا گھبراہٹ سنتا ہے تو اڑ کر وہاں پہنچ جاتا ہے. وہ قتل اور موت کو ان جگہوں میں تلاش کرتا ہے جہاں وہ مل سکتی ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 1899 اور راوی ہیں اس کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ، الحمدللہ.
اللہ تعالیٰ کی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی پیار بھری باتیں ہو رہی ہیں۔ سخت بات سنانے سے پہلے ہی معافی کا اعلان بھی سنا دیا کہ اس کے بعد رخصت دینے کا عہد بھی، جس طرح کے سورۃ نور میں سونپ دیا جاتا ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ بھی ہے، یعنی ان میں سے اگر کوئی آپ سے اپنے کسی کام اور شغل کی وجہ سے اجازت چاہے تو آپ جسے چاہیں اجازت دے سکتے ہیں۔ یہ آیت ان کے بارے میں اتری جن لوگوں نے آپس میں طے کر لیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلبی تو کریں، اگر اجازت ہو جائے تو اچھا ہے، اگر اجازت نہ بھی ہو تو بھی ہم نے اس غزوے میں نہیں جانا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر انہیں اجازت نہ ملتی تو اتنا فائدہ ضرور ہوتا کہ سچے عذر والے اور جھوٹے بہانے بنانے والے کھل کر سامنے آ جاتے، نیک اور بعد میں ظاہری تمیز ہو جاتی، عطایت گزار تو حاضر ہو جاتے، نافرمان باوجود اجازت نہ ملنے کے بھی نہیں نکلتے، کیونکہ انہوں نے تو پہلے سے ہی طے کر لیا تھا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیں یا نہ دیں، ہم نے جہاد کے لیے نہیں نکلنا۔ انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون۔ تجھ سے اجازت صرف وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سو اپنے شک میں حیران پھرتے ہیں۔ انما یستاذنک الذین لا یؤمنون، پس جو مومن ہیں اور منافقین ہیں ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ جہاد کا اعلان ہونے پر مومن تو بلا تعامل نکل کھڑے ہوتے ہیں بغیر کسی ہیلے بہانے کے، مگر جو منافق ہوتے ہیں وہ بہانے تراشتے ہیں اور ہر ایسے موقع پر وہ تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کبھی دل کہتا ہے کہ چلو چلے چلتے ہیں، شاید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سچی کہتے ہوں، اور کبھی دل میں آتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ سب ڈھکوسلے اور ڈرانے کی باتیں ہیں، بس دنیا میں چند روز جینا ہے، آرام سے دن کاٹ لیں۔ یعنی ان کی یہی باتیں، ان کا یہی تذبذب جو ہے انہیں پیچھے رہنے پر مجبور کرتا۔ اسی لیے جناب باری تعالیٰ نے اس آیت کے بعد فرمایا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ سچے ایماندار لوگ راہ ربانی کے جہاد سے رکنے کی اجازت تجھ سے طلب کریں۔ وہ تو جہاد کو موجب قربت الہی مان کر اپنے جان و مال کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار اور اس کے آرزو مند رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی اس متقی جماعت سے خوب آگاہ ہے۔ یہ تو بلا عذر شرعی بہانے بنا کر جہاد سے رک جانے کی اجازت طلب کرنے والے تو بے ایمان لوگ ہوتے ہیں جنہیں دار آخرت کی جزا کی کوئی امید ہی نہیں ہوتی۔ ان کے دل آج تک تیری شریعت سے شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، یہ حیران و پریشان ہیں، ایک قدم ان کا آگے بڑھتا ہے تو دوسرا پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ انہیں ثابت قدمی اور استقلال نہیں، یہ ہلاک ہونے والے ہیں، یہ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے، یہ اللہ کے گمراہ کیے ہوئے ہیں۔ تو ان کی ہدایت کے لیے یا ان کو سنوارنے کے لیے کوئی راستہ نہیں پائے گا۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبَعَثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ رکھتے تو اس کے لیے کچھ سامان ضرور تیار کرتے، اور لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا ناپسند کیا تو انہیں روک دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنگ تبوک کے موقع پر منافقین اور ان تمام جھوٹے دعوے داروں کی حقیقت کھول دی جو کہتے ہیں کہ ہم بھی مجاہد ہیں اور ہر وقت جہاد کے لیے نکلنے کو تیار ہیں، مگر 60-70 برس کی عمر تک پہنچ جانے کے باوجود کبھی نہ جہاد کے لیے نکلے، نہ مجاہدین کہلائے، نہ نشانہ بازی سیکھی، نہ تیراکی سیکھی، نہ گھوڑ سواری سیکھی، نہ فنون حرب سے آشنا ہوئے، کوئی فن سیکھا ہی نہیں، نہ ہی کبھی کسی مارکے میں شریک ہوئے، نہ جہاد کے لیے جسم تیار کیا، نہ جہاد کے لیے درکار سامان یعنی نہ ہی جہاد کے لیے اسباب تیار کیے، بس ڈگریوں کے حصول، ملازمت، کفار کی غلامی، کاروبار اور حلال و حرام ہر طرح دنیا کمانے میں لگے رہے، یا پیری فقیری اور ہو حق میں لگے رہے، اولاد کو بھی اسی راستے پر لگائے رکھا، وظیفہ دے دیں اسی سے کام عذر کرتے ہیں۔ ان کے غلط ہونے کی ایک ظاہری دلیل یہ بھی ہے کہ اگر ان کا ارادہ ہوتا تو کم از کم سامان سفر تو تیار کر لیتے، لیکن یہ تو اعلان اور حکم کے بعد بھی کئی دن گزرنے پر بھی ہاتھوں پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے۔
بات صرف اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا نکلنا ہی پسند نہیں تھا، اس لیے انہیں پیچھے ہٹا دیا اور قدرتی طور پر ان سے کہہ دیا کہ تم بیٹھنے والوں ہی کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اصل بات یہ ہے کہ بظاہر لگتا ہے کہ انسان نہ جانے کیا سوچ رہا ہے، لیکن اللہ ایسے بندے کو اس کی نیت اور اس کے دل کی حالت یا عملی کام کی وجہ سے دین کے کام سے دور کر دیتا ہے، یا اگر وہ دین پر شک کرے۔ اللہم لا تجعلنا منہ، یعنی ان لوگوں کے سامنے جب جہاد کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ کے راستے میں نکلنے والوں پر وہ 2-4 طنزیہ باتیں کرتے ہیں، فکرے اچھالتے ہیں، اپنے آپ کو نفس سے جہاد کرنے والا مجاہد اکبر اور جان قربان کرنے والوں کو جہاد اصغر میں مصروف قرار دے دیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ صاف جھوٹ ہے۔ ان کے جہاد اکبر اور نفس سے جہاد کی حقیقت ان کی جہاد کی تیاری ہی سے ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی ان کے نفاق اور ان کی بد عملی کی وجہ معلوم تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا نکلنا پسند نہیں کیا، تبھی اس نے انہیں نکلنے کی توفیق سے ہی محروم کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مر گیا اور اس نے نہ جنگ کی اور نہ اپنے دل کے ساتھ کبھی جنگ کرنے کی بات چیت کی تو وہ نفاق کی ایک شاخ پر مرے گا۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 1910۔ فَثَبَّتَهُمْ، کسی آدمی کے کام میں رکاوٹ ڈال دینا یا کسی طریقے سے اسے اس سے باز رکھنا۔ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اس سے ان کی مذمت، ان کی بے عزتی، ان کی ذلت بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے اپنے نفاق، بزدلی اور بے ہمتی کی وجہ سے عورتوں، بچوں اور بیماروں اور جنگ میں شرکت سے لاچار لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کر لیا۔ کون لوگ تھے یہ؟ جن کے دل صاف نہیں تھے۔ اللہ کو ان کے دلوں کی حالت خوب معلوم تھی۔ وَلَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أَوْدَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اگر وہ تم میں نکلتے تو خرابی کے سوا تم میں کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے، اور ضرور تمہارے درمیان گھوڑے دوڑاتے، اس حال میں کہ تم میں فتنہ تلاش کرتے، اور تم میں کچھ ان کی باتیں کان لگا کر سننے والے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اس میں مسلمانوں کو بڑے خوبصورت انداز سے تسلی دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ان کا نہ نکلنا ہی تمہارے لیے بہتر تھا، کیونکہ یہ لوگ ساتھ جا کر بھی خرابی ہی پیدا کرنے والے تھے، تمہارے خلاف کوئی نہ کوئی چال ہی چلنے والے تھے، یعنی تمہارے درمیان فساد کروانے کی نیت سے ہر طرح سے وہ دوڑ دھوپ کرنے کی کوشش کرتے، کبھی کسی کی چغلی لگاتے تھے، کبھی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے لڑانے کی کوشش کرتے، اور کبھی مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کی تدبیریں سوچتے۔ انہی وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں نکلنے کی توفیق ہی نہیں دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید جانتا ہے نا، اللہ کو خوب علم ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے۔ یعنی اگر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے بھی جاتے تو انہوں نے کیا کرنا تھا؟ فتنے پیدا کرنے تھے، یعنی یہ جھوٹی سچی باتیں ایک دوسرے کو سنا کر مسلمانوں کو بے وقوف بناتے، سادہ دل لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے اور آپس میں ایک دوسرے سے دل کھٹے کر لیتے۔ ان کے ماننے والے، ان کے ہم خیال، ان کی پالیسی کو اچھی نظر سے دیکھنے والے خود تم میں بھی موجود ہیں، وہ اپنے بھولے پن سے ان کی شر انگیزیوں سے بے خبر رہتے ہیں، جس کا نتیجہ مومنوں کے حق میں نہایت برا نکلتا ہے، آپس میں شر اور فساد پھیل جاتا ہے۔ لَقَدِ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأَمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ، بلا شبہ یقیناً انہوں نے اس سے پہلے فتنہ ڈالنا چاہا اور تیرے لیے کئی معاملات الٹ پلٹ کیے، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم غالب ہو گیا، حالانکہ وہ ناپسند کرنے والے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ منافقین سے نفرت دلانے کے لیے ایسا فرما رہے ہیں کہ کیا بھول گئے؟ مدتوں تک تو یہ فتنہ فساد کی آگ سلگاتے رہے ہیں اور تیرے کام کے الٹ دینے کی 20 تدبیریں بھی کر چکے ہیں۔ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم آتے ہی تمام عرب نے ایک ہو کر مصیبتوں کی بارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر برسا دی۔ لَقَدِ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ، اس آیت میں ان کا خبث، ان کے باطن کی مکاری،
ان کے باطن کی خباثت اور مزید مکاریوں کا پردہ چاک کیا گیا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکر و فریب کرنا ان کی بڑی پرانی عادت تھی. پہلے بھی مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی تدبیریں کرتے رہے، مگر جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی غلبہ عطا فرمایا. تو یہ بظاہر اسلام میں داخل ہو گئے، پھر بھی شرارتوں سے باز نہیں آتے تھے. جیسا کہ عبداللہ بن ابی منافق غزوہ احد کے دن اس نے کیا کیا تھا، آئین میدان جنگ سے اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے لوٹ آیا کہ میں نے نہیں جنگ کرنی. ہر موقع پر ان کی ہمدردیاں یہودیوں کے ساتھ رہی. بنو نذیر اور دوسرے کئی یہودیوں کو قتل سے بچایا، بنو قریظہ کو ابھارتے رہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگایا، مسجد زرار بنا کر مسلمانوں کے خلاف مورچہ تعمیر کیا. تبوک میں جانے پر بد دلی پھیلاتے رہے. واپسی پر جب موقع ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھپ کر حملہ آور ہونے سے بھی دریغ نہ کیا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد سے فتح مکہ ہونے اور تبوک کی فتح کے بعد سارا عرب اسلام میں داخل ہو گیا، اور ان لوگوں کے ہاتھ کچھ نہیں آ سکتا تھا، اس لیے یہ صرف بے بسی سے اپنے ہاتھ ملتے رہ گئے. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. اور ان میں سے بعض وہ ہے جو کہتا ہے مجھے اجازت دے دے اور مجھے فتنے میں نہ ڈال. سن لو وہ فتنے ہی میں تو پڑے ہوئے ہیں، اور بے شک جہنم کافروں کو ضرور گھیرنے والی ہے. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ائْذَنْ لِي. فتنے کا معنی یہاں گناہ میں مبتلا ہونا ہے اور ہلاکت بھی ہے. اس کی مفسرین نے دو طرح سے تفسیر کی ہے. ایک تو یہ کہ ان میں سے بعض کہتے ہیں آپ مجھے اتنی شدید گرمی میں اتنے طویل اور پر مشقت سفر اور جنگ کا حکم دے کر گناہ میں نہ ڈالیں، کیونکہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد نہ گیا تو گناہگار ہو جاؤں گا، اگر گیا تو ہلاکت جان کا خطرہ ہے. ادھر گھر اکیلے رہ جائیں گے اور اہل و عیال ہلاک ہو جائیں گے، اس لیے آپ خود ہی مجھے مدینہ میں رہ جانے کی اجازت دے کر اس فتنے سے بچا لیں. اور دوسری تفسیر اس طرح سے ہے، جنگ خندق میں بھی منافقین کے بہانوں میں سے ایک بہانہ گھروں کے غیر محفوظ ہونے کا تھا. دوسری تفسیر یہ ہے کہ ایک منافق جد بن قیس نے یہ بہانہ بنایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رومی عورتیں بہت خوبصورت ہیں، اگر میں وہاں چلا گیا تو اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکوں گا. ہے نا مزے کی بات. اس لیے آپ مجھے معذور سمجھ کر یہاں ہی رہنے کی اجازت دے دیجئے. ہاں میں مال خرچ کر کے مدد کروں گا. لیکن یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے، اور بعض نے اسے حسن کہا ہے. واللہ عالم. اعلیٰ فی الفتنۃ ساقاتو، یعنی بہانے تو یہ کرتے ہی رہتے ہیں کہ ہم فتنے میں نہ پڑ جائیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ فتنے ہی میں پڑے ہوئے ہیں کہ جہاد پر جانے سے گریز کر رہے ہیں. فی الفتنۃ، آخر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر سے بڑھ کر بھی دنیا میں کوئی فتنہ ہوگا، اور پھر جہاد میں شریک نہ ہونا خود ہی ایک بہت بڑا فتنہ ہے. آپ تو ہیلے بہانے تراش کر یہ نکل جائیں گے، مگر جہنم کے گھیرے سے کیسے نکل پائیں گے؟ ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وهم فارحون. اگر تجھے کوئی بلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں ہم نے تو پہلے ہی اپنا معاملہ سنبھال لیا تھا، اور اس حال میں پھرتے ہیں کہ وہ بہت خوش ہوتے ہیں. ان تصبک حسنۃ تسؤہم، ان بدظن لوگوں کی اندرونی خباثت کا یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کی فتح نصرت سے، ان کی بلائی اور ترقی سے ان کے تن بدن میں آگ لگتی ہے، حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں، اور اگر اچانک یہاں اس کے خلاف ہو تو انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے، اور اکڑ اکڑ کر اپنی چلاکیوں کا اظہار کرتے ہیں، اپنی چلاکیوں کے افسانے سناتے ہیں کہ بھئی اسی وجہ سے ہم تو ان سے بچتے رہے. مارے خوشی کے بغلیں بجانے لگتے ہیں. یہاں حسنات سے مراد کامیابی، فتح، غنیمت اور سلامتی ہے، اور مصیبت سے مراد فتح حاصل کرنے میں وقتی ناکامی یا مسلمانوں کا زخمی اور شہید ہونا.
جس طرح کے جنگ احد کے بعد عبداللہ بن ابی منافق نے کہا تھا کہ ہم تو اسی وجہ سے پلٹ آئے تھے کہ ہمیں معلوم تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہوگی اور وہ مارے جائیں گے، ایسے ہی وہ منافق جو غزوہ تبوک کے موقع پر مدینہ میں رہ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے متعلق مشہور کرتے رہے کہ یہ لوگ رومیوں سے بچ کر نہیں آ سکیں گے، لیکن جب انہیں اطلاع ملی کہ مسلمان صحیح و سالم فتح حاصل کر کے واپس آ رہے ہیں تو انہیں انتہائی غم ملا، مطلب بہت دکھی ہو گئے۔ مسلمانوں کی خوشی ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی، مسلمانوں کی خوشی سے انہیں بہت تکلیف ہوتی تھی۔ ان کی اسی بد خصلتوں کے تذکرے آپ نے سورۃ آل عمران اور سورۃ نساء میں بھی پڑھے تھے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا وَهُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہہ دے ہمیں ہرگز نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہی ہمارا مالک ہے اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ ایمان والے بھروسہ کریں۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان اور برکت کا ذکر ہے۔ سچ ہے جس نے قضاء اور قدر میں اللہ تعالیٰ کے راز کو پا لیا اس پر مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کوئی مصیبت نہ زمین میں پہنچتی ہے اور نہ تمہاری جانوں میں مگر وہ ایک کتاب میں ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں، یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے تاکہ تم نہ اس پر غم کرو جو تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے اور نہ اس پر پھول جاؤ جو وہ تمہیں عطا فرمائے۔ یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22 اور 23 ہے۔ ہوا مولانا، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا مددگار ہے، وہی ہمارا حمایتی ہے۔ ہم اپنے مالک، اپنے اللہ، اپنے رب، اپنے پروردگار رب ذوالجلال والاکرام پر خوش ہیں، اور ایمان والوں کو تو بس اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا لازم ہے، نہ دنیا کے ساز و سامان پر، نہ اس کے سوا کسی اور ذات پر۔ اونلی آن اللہ، صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، پس چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں بھروسہ کرنے والے۔ کہ اگر ان منافقین کے رویے سے پیدا ہونے والی بددلی کا علاج چاہتے ہیں تو ایمان والوں کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف بھروسہ اللہ پر رکھیں اور اس کے سوا کسی دوسرے کی پرواہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو جواب دے کہ رنج اور راحت اور ہم خود اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کی منشا کے ماتحت ہیں۔ وہی ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا آقا ہے، وہی ہماری پناہ ہے۔ ہم مومن ہیں، مومنوں کا بھروسہ اسی پر ہوتا ہے، وہ ہمیں کافی ہے، بس ہے وہ ہمارا کارڈ ساز، بس وہی ہمارا کارڈ ساز ہے اور بہترین کارڈ ساز ہے۔ مسلمان اپنا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، وہ فتح یا شکست کے لیے نہیں کرتا۔ اپنا عقیدہ اور ایمان بھی یہی ہونا چاہیے، اللہ کی رضا، اللہ کی چاہت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِنَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، کہہ دے تم ہمارے بارے میں دو بہترین چیزوں میں سے ایک کے سوا کس کا انتظار کرتے ہو، اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنے پاس سے کوئی عذاب پہنچائے یا ہمارے ہاتھوں سے، سو انتظار کرو، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ مومن کی تو دو ہی خوبیاں ہوتی ہیں، اور پھر شہید کی روح خوشی سے دنیا چھوڑتی ہے۔ جو شخص اللہ کی راہ میں خوشی خوشی کام کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے جہاد میں دو ہی کام ہیں اور دونوں ہی اچھے ہیں، یا شہادت یا غازی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے ضمانت دی ہے جس نے اس کے راستے میں جہاد کیا، اسے اس کے راستے میں جہاد اور اس کی باتوں کو سچا کرنے کے سوا کسی اور چیز نے نہیں نکالا کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے گا، یا اسے اس کے گھر میں جس سے نکل کر گیا ہے اجر یا غنیمت دے کر واپس لائے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 3123۔
راوی ہیں اس کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اس کے برعکس منافقین ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں کے ہاتھوں اور آخرت میں اللہ کی طرف سے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں دائمی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ سبق کمپلیٹ ہو گیا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے سبق کے بارے میں اگر کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتی ہیں۔